بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، اس دنیا جہان میں ہر کامیابی کا کوئی نہ کوئی دروازہ ہوتا ہے، ہر اچیومنٹ کا کوئی نہ کوئی دروازہ ہوتا ہے جس سے داخل ہو کے انسان کامیابی حاصل کرتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم لینے کے لیے یا سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو آج کے دور کے مروجہ سائنسی اصول اپنانے پڑیں گے، کمپیوٹر کی فیلڈ اپنانی پڑے گی، تبھی جا کے آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو کامیاب کر پائیں گے۔ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں، کیا کیا مثال دیں، لیکن انسان جس چیز کو کامیابی سمجھ رہا ہے، کیا یہ واقعی کامیابی ہی ہے یا صرف ایک وقتی شغل ہے، ایک عارضی کھیل ہے؟ کامیابی تو ہم اپنے معیار سے ناپتے ہیں نا، ہم اپنے دل کی خواہش کو پورا کرنے کا نام کامیابی رکھتے ہیں۔ ہماری اگر خواہش نوکری کرنے کی ہے، نوکری مل جائے، ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہو گئے۔ ہمارے دل کی خواہش اگر کاروبار کرنے کی ہے، ہم کاروبار کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، اور کاروبار کو آگے ترقی دیتے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کاروبار میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح ہم رشتہ داری میں، تعلق داری میں، خاندان میں اپنے مراسم کے حساب سے جو سوچتے ہیں، وہ سوچ اگر ہماری پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے یا پوری ہو جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ اسی طرح ڈرائیونگ کرنے کا اگر کوئی شوق رکھتا ہے اور وہ ڈرائیونگ سیکھ لیتا ہے، چاہے کسی انسٹیٹیوٹ سے سیکھے یا چاہے کسی استاد کے پاس شاگرد بن کے رہے اور وہاں سے ڈرائیونگ سیکھے، وہ ڈرائیونگ کرنے بھی لگا اور مختلف قسم کی گاڑیاں چلانے لگا، اور بڑے ہی کامیاب طریقے سے اس نے اپنی زندگی کے اچھے خاصے سال جو ہے وہ ڈرائیونگ میں لگا دیا۔ بالآخر کوئی ایسا معاملہ یا کوئی ایسا حادثہ یا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوا جس سے اس کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے یا کچھ اور معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ معذور ہو کے بیٹھ گیا، تو وہ جو کامیابی اس نے لی تھی وہ کہاں گئی؟ اسی طرح کوئی مستری بننا چاہتا ہے، میکینیکل فیلڈ میں جانا چاہتا ہے اور اس میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس نے اکیڈمیکلی یا انسٹیٹیوشنل لیول پہ یا پھر کسی
اچھے انجینئر یا استاد کے پاس میکینیکل فیلڈ میں رہتے ہوئے وہ سیکھی اور پھر آگے کام کرتا رہا اور ٹھیک ٹھاک اس سے دنیا دولت بھی کماتا رہا. لیکن آگے چل کے اگر کوئی ایسا معاملہ یا کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ جس سے مشینری کا کوئی اوزار یا مشینری کی کوئی چیز یا کسی بھی مطلب مشینری معاملے میں جا کے اس کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے تو وہ کامیابی کہاں گئی پھر. اسی طرح ڈاکٹر لوگ ہیں، پروفیسر لوگ ہیں. ایک ڈاکٹر بنا، ڈاکٹری پڑھی اور پھر بعد میں وہ ڈاکٹری کی سند بھی لی اس نے اور پریکٹس بھی شروع کی اور پھر اس کو گورنمنٹ جاب بھی ملی، اپنا بھی کلینک کھولا. لیکن صحت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا، کبھی زیادہ پیسے کی وجہ سے کبھی کم پیسے کی وجہ سے انسان کے ذہن پہ اٹیک تو ہوتے رہتے نا. کوئی دماغی اٹیک ہو گیا اور وہ دماغی طور پہ مفلوج ہو گیا، اب بتاؤ وہ ڈاکٹری کی کامیابی کہاں گئی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں جنہوں نے فلم انڈسٹری میں، ڈرامہ انڈسٹری میں، ڈاکٹری کی فیلڈ میں، میڈیکل کی فیلڈ میں یا ایجوکیشن کی فیلڈ میں یا انجینئرنگ کی فیلڈ میں یا ایگریکلچر کی فیلڈ میں مختلف روزگار ہے زندگی کے. ہر بندہ کسی نہ کسی روزگار کا شوق اور شغف تو رکھتا ہے اور وہ اس میں اپنی کامیابی حاصل کر لیتا ہے اور کچھ وقت وہ کامیاب فرد کی حیثیت سے وہاں اپنا وقت گزارتا بھی ہے. لیکن کوئی قدرت کی طرف سے ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی بیماری لگ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے اور بندہ وہ مفلوج ہو جائے، نابینا ہو جائے، معذور ہو جائے یا ذہنی طور پہ وہ معذور ہو جائے، مفلوج ہو جائے، ذہنی توازن اگر اس کا بگڑ جائے تو وہ ساری کامیابی کہاں گئی. جس کے لیے عمر بھر کی کمائی لگائی، عمر بھر کا وقت دیا، اتنا سب کچھ کیا، لیکن وہ کامیابی کہاں گئی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جتنی بھی کامیابیاں جسے ہم سمجھتے ہیں، سیاستدانوں کے حکومت میں رہنا اور اس طرح بہت سارے معاملے اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ اور بہت ساری فیلڈ ہیں، کس کا ذکر کریں. ہر چیز آپ کے سامنے ہے. یہ دنیا کے کسی بھی معاملے کی کامیابی اس کا مطلب کوئی حقیقی کامیابی نہیں ہے. یہ ایک وقتی، ایک عارضی خوشی کا موقع ہے جو چند سال رہتا ہے بندے پہ، پھر وہ وقت چلا جاتا ہے تو بندہ پھر ویسا کا ویسا، خالی کا خالی رہ جاتا ہے. پچھلوں کے لیے پیسہ بنا گیا ہوگا، پچھلوں نے بڑی جناب جائیدادیں اور مال ملکیت سے وہ عیش کر رہے ہوں گے، لیکن وہ بندہ تو مفلوج ہو گیا، مفلوج ہو گیا، معذور ہو گیا، اپاہج ہو گیا. اس کی زبان سے ٹیسٹ اٹھ گیا، اس کی آنکھوں سے نظر اٹھ گئی، اس کے ذہن سے تمام تر صلاحیتیں اٹھ گئیں. وہ اپنوں کو نہ پرائے کو کسی کو پہچان بھی نہیں پا رہا. اس کے کس کام کی جس کے لیے وہ کامیاب بننا چاہ رہا تھا، وہ کامیابی کہاں گئی. مطلب یہ جتنی بھی ہم جسے کامیابی سمجھتے ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سارے صرف خالی مجاز ہے. یہ صرف اور صرف ایک لمحے کی مسرت ہے، کامیابی یہ نہیں ہے. اور اگر ہم
بندے کی کامیابی کے حوالے سے بندے کے خالق سے اگر پوچھیں، اس کے مالک سے اگر پوچھیں کہ مالک تو بتا کہ کامیابی کیا ہے، تو مالک یہ بتاتا ہے قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو تزکیے میں ڈالا، جس نے اپنے وجود کو دنیاوی پرہیز میں ڈال دیا، جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، جس نے اپنے اندر کو منور کر لیا، وہ کامیاب ہے۔ قد افلح من زکاہا، جس نے تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کامیابی کی درسگاہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم تک آج تک یہ سیل رواں جاری ہے، اور اس کامیابی کے تمام تر اسباق، تمام تر ابواب، تمام تر معیارات، تمام تر اصول اور اسلوب جو ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا سے روکے رکھنے کا فن ہمیں قرآن سے ملے گا، اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے بچانے کا فن قرآن پاک سے ملے گا، ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنے کا فن قرآن مجید سے ملے گا۔ ہم یہ تمام فنون حاصل کر رہے تھے نا، اور بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں روپے خرچی بھی کی ہے، اور سالوں کی محنت بھی لگائی، بچپن سے لے کے میرا بیٹا تو جی ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا انجینئر بنے گا، میرا بیٹا وکیل بنے گا، میرا بیٹا جج بنے گا، میرا بیٹا پولیس افسر بنے گا، میرا بیٹا جناب بڑا کوئی منسٹر بنے گا، میرا بیٹا کوئی بڑا فوجی افسر بنے گا، اور بنا بھی۔ لیکن بننے کے بعد ایسا بھی وقت آیا نا، اب ہمارے ملک میں سب سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ فوجی جرنیل ہیں، تو جرنیلوں کی ایسی کتنی مثالیں موجود ہیں جن کو اس مٹی نے قبول تک نہ کیا۔ تو وہ طاقت، وہ شہرت، وہ کامیابی کدھر گئی؟ اور کامیابی کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قد افلح من زکاہا، اور شروع میں قرآن پاک کے ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تو تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، یہ تو تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ ہدایت کا سرچشمہ، یہ نور کا سرچشمہ، یہ نور کا دروازہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اور قرآن پاک اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں، قرآن کو کتنا سمجھتے ہیں، قرآن پہ عمل کتنا کرتے ہیں، اور قرآن کی آگے تعلیم کتنی دیتے ہیں۔ قرآن سے نور بھی لیا کہ نہیں لیا؟ قرآن سے عرفان بھی لیا کہ نہیں لیا؟ قرآن سے دل منور کیا کہ نہیں کیا؟ قرآن سے اپنے وجود کو پاک کیا کہ نہیں کیا؟ یہ وہ بیر بے قراں ہے، یہ وہ سیل رواں ہے، یہ اللہ کے ابر رحمت کے ایسے چھینٹے یہاں سے بندے کے بدن پہ پڑتے ہیں کہ بندے کا بدن معطر ہو جاتا ہے، نور ہی نور میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے یہ سب کچھ سمیٹا؟ یہ نور کا دروازہ ہمارے ہر گھر میں موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے۔
لیکن یہ دروازہ ہم نے بند کر کے رکھ دیا۔ اب جب ہم نے دروازہ بند کر کے رکھ دیا تو نور کہاں سے آئے گا؟ علم کا دروازہ، عرفان کا دروازہ، تطہیر کا دروازہ، پاکیزگی کا دروازہ، تقوی کا دروازہ، کامیابی کا دروازہ، نور کا دروازہ، رب کے دیدار کا دروازہ، یہ قرآن پاک، اور یہ بند کر کے ہم نے رکھ دیا۔ جب دروازہ ہی بند ہے تو ہم داخل نہیں ہوں گے، جب داخل ہی نہیں ہوں گے تو وہ سب کچھ لیں گے کیسے؟ لہذا بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی فکر کی بات ہے، بڑی پریشانی کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم اللہ کے خلیفے، اس کی ہزارہ نعمتوں کے باوجود اس نے ہمیں نور کا دروازہ تک عطا کر دیا اور ہم اس دروازے کو کھولتے ہی نہیں ہیں، اس میں داخل ہی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے نور کا دروازہ کھولنے اور اس میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔